مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح خداوند میں آپ کا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ عزیزو، آج صبح ہم کلام اقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے۔ عہد جدید میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت۔ کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیے عزیزو، ہم سب مل کر پاک روح کی رہنمائی میں اس آیت پر غور و خوض کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ حوالہ ہمیں اپنی نیکیاں کرنے کے مقاصد کو جاننے کا چیلنج دیتا ہے۔ نمبر 1، اگر ہم محض دوسروں کی رضا مندی اور تعریف حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں تو ہم خدا کی طرف سے اپنا اجر اور عزت کھو دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کے نام کو جلال دینے کی آڑ میں اپنی عزت اور تعریف کے طالب ہوتے ہیں، وہ منکر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ صرف محض اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے عزت کروانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ اس نیت میں رہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی جے جےکار کریں، مگر خدا ایسی ریاکاری کا اجر نہیں دے گا۔ دوسرا اہم پوائنٹ، خداوند یسوع مسیح خاص طور پر ہمارے عملوں کی بات 3 پہلوؤں میں کرتا ہے۔ دینا، آیات 2 سے 4 تک۔ دوسرا، دعا، آیات نمبر 5 سے لے کر 8 تک۔
اور تیسرا اہم پوائنٹ جو خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں اور وہ ہے روزہ، یعنی روحانی معاملات پر زیادہ توجہ دینے کے لیے ایک محدود وقت تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا۔ آیات 16 سے لے کر 18 تک۔ عزیزو، غیر حقیقی یا غیر سنجیدہ رویے پر اس کی سخت تنقید بہت سی ہمعصر مسیحی کاوشوں اور مقاصد کو چیلنج کرتی ہے، جس میں اپنی پہچان کے لیے مقابلہ کرنا، کسی کا اپنی شخصی شیخی پر فخر کرنا اور عبادت کے نام پر تفریح کرنا اور ہمیشہ اول رہنے کی بڑھتی ہوئی خواہش میں شامل ہے۔ اپنے آپ کو بڑھوتی دینا، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی مسیح کا کام کرتے ہوئے اس آڑ میں اپنے آپ کو شہرت دینا، ایسے کام کرنے والوں کے لیے مسیح کی بادشاہی میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اپنے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ مگر پازیٹیو تھنگس میں آپ کو سکھاتا چلا جاؤں، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے جان دینے تک وفادار رہے تو وہ تجھے زندگی کا تاج دے گا۔ آپ کی وفاداری، آپ کے کام خدا کے لیے ہوں، نہ کہ انسان کے لیے۔ عزیزو، ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، تاکہ میں اور آپ اس اجر کو ریسیو کر سکیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے خداوند نے رکھا ہوا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ پیار کرنے والے خدا، مہربان چپان، مجھے ہر دن استعمال کر کہ میں کسی ضرورت مند کے لیے برکت کا وسیلہ بنوں۔ برائے کرم میری آنکھیں اور میرے کان کھول، تاکہ میں اپنے چوگرد ان کو دیکھ پاؤں جن کو میری معاشی اور جذباتی مدد کی ضرورت ہے۔ برائے کرم مجھے ان کی بھلائی کرنے کا حوصلہ عطا فرما اور مجھے اپنے قریب کر۔ سو عزیزو، ہم سب مل کر اس بات کے لیے خدا کے سامنے جھک جائیں۔ اے خداوند، میں تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان پر رحم کر اور فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کر اپنی برکت کو نازل فرما۔ ہم سب کی پاک روح کے وسیلے سے رہنمائی کر، تاکہ ہم ضرورت مندوں کے کام آ سکیں اور ان کی مدد کریں۔
हमें तौफीक बख्श। इन दिनों में हम जो कोई भी काम करें आदमियों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे खौफ में रहकर एक दूसरे की मदद करें। खुदावंद, जो अजर तूने मेरे लिए और अपने लोगों के लिए रखा है वो हमें अता फरमा। पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करते हैं। पूरी दुनिया को सलामत रख। जो इस वक्त परेशानियों और मुश्किलात के अंदर दसे हुए हैं, कोरोना जैसी वबा के अंदर मुब्तला हैं, तेरे नाम के वसीले से आजाद हो जाएं। जो तंदुरुस्त हो चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बरकत की दुआ करते हैं। उन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तमाम मुल्कों की सलामती चाहते हैं, तमाम बड़े आज़मों के लिए और बिलखसूस यरूशलेम कौम बनी इसराइल की सलामती की दुआ करते। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते। अमेरिका, यूके, यूरोप, इंडिया, कश्मीर, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, हर मुल्क को तेरे खून के अंदर कवर करता हूं। तमाम मुल्कों की हिफाजत कर, रहम कर, फजल कर। और इस वक्त जितने इस दुआ में झुके हुए दुआ कर रहे हैं, दुआ सुन रहे हैं, मैं इनके लिए, इनके घरों के हालात के लिए तुझसे दुआ करता हूं। इन सब पर रहम कर, फजल कर, एक एक को छू बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए इनके लिए, इनके घरों के लिए बरकत की दुआ करता हूं, यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सब पर रहम करे। आखिर में यही कहूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए पैगामात आपको बर वक्त मिल सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।